الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور عظیم احسان ہم سب پر یہ ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اس میں جیسی کیسی بھی عبادتیں بن پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. روزوں کی توفیق، تراویح کی توفیق، تلاوت قرآن کی توفیق، اور اگر کچھ ذکر کی توفیق ہوئی ہے تو وہ سب ان کا کرم ہے. رمضان ہی نہ ملتا، اس سے پہلے ہی رخصت ہو گئے ہوتے. اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا اپنے فضل و کرم. رمضان ملتا مگر اللہ بچائے معصیتوں کے ساتھ ملتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے غفلت کے ساتھ ملتا. اللہ جل جلالہ نے اس سے بچایا. کتنے ہیں کہ جن کے گھر میں رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ کب آیا اور کب چلا گیا. اللہ نے اس میں شامل ہونے سے بچایا. روزوں کی توفیق عطا فرمائی، نمازوں کی توفیق عطا فرمائی. اللہ جل جلالہ کی سنت یہ ہے کہ الحمدللہ رمضان میں گئے سے گئے آدمی، گئے گزرے سے گئے گزرے آدمی کو کچھ نہ کچھ ان کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہو جاتی ہے. عام دنوں سے اس کے مقابلے میں زیادہ کچھ عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، تلاوت کی توفیق ہو جاتی ہے. تو اس سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شکر کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے بڑا انعام یہ کہ سب کچھ کرنے کے بعد جب عیدگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں تو کس شان سے بلاتے ہیں. ملائکہ سے خطاب فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا ہو اس کو کیا اجرت ملنی چاہیے. فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی اجرت یہ ہے، اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کو پوری پوری اجرت دی جائے. تو باری تعالیٰ ان کے اوپر فخر فرماتا، باہا بہم ملائکتہ، یعنی جو مسلمان روزوں کی ٹریننگ سے گزرے ہیں ان
کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے باہا بہم ملائکہ کہ دیکھو یہ ہے میرے بندے کہ انہوں نے ان کے ذمے جو میں نے فریضہ عائد کیا تھا وہ آج انہوں نے پورا کر لیا، اور اب میرے پاس آئے ہیں دعائیں مانگنے کے لیے، مجھ سے اپنی حاجتیں مانگنے کے لیے۔ تو اتنا زبردست اعلان فرمایا کہ میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں، اپنے کبریا کی قسم کھاتا ہوں کہ آج میں ان سب کی دعائیں قبول کروں گا، اور صرف اتنا ہی نہیں، میں ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دوں گا، اور سیئات کو حسنات سے بدل کر ان سب کی مغفرت کر دوں گا۔ تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یہ ہے کہ فَيَرْجَعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، تو جب واپس جاتے ہیں عیدگاہ سے تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان سب کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بخش دیتے ہیں۔ اور یہ عید جو ہے در حقیقت کسی مغفرت کی خوشی ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، عید کے بعد جب ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو بڑے حساس برداشت اور چہرے پر خوشی پھوٹ رہی ہوتی تھی، اور یہ جملہ فرمایا کہ بھائی آ جاؤ، الحمدللہ ہم سب بخشے بخشائے ہیں، الحمدللہ ہم سب بخشے بخشائے ہیں۔ یعنی اللہ جل جلالہ سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ اس نے اپنے اس اعلان کے مطابق ہماری بخشش کر دی ہوگی اور ہم سب کو مغفور لہم میں شامل کر لیا ہو۔ اور ایک اور بات حضرت والا ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ بھی بڑی کام کی بات ہے کہ اس حدیث میں اللہ جل جلالہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دوں گا، ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دوں گا۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ انہوں نے جو صغیرہ گناہ سیئات کے جو لفظ آتا ہے یا برائیوں کا، تو عام طور سے قرآن و حدیث میں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں کہیں قرآن و حدیث میں کسی نیک عمل کے اوپر گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے، جیسے وضو کرنے کے لیے آتا ہے کہ وضو کرے گا بندہ تو جب ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے، چہرہ دھوئے گا چہرے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، مسجد کی طرف چلے گا تو ہر قدم کے اوپر گناہ معاف ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب سے مراد در حقیقت صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ۔ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر، قاعدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون یہ ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور حقوق العباد بغیر حق ادا کیے معاف نہیں ہوتے، یہ معافی کرائے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ البتہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بخود معاف کرتے رہتے ہیں، وضو کر لو گے تو معاف ہو جائیں گے، نماز پڑھ لو گے تو معاف ہو جائیں گے، مسجد کی طرف جاؤ گے تو معاف ہو جائیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم ہم نے جن چیزوں کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے ان سے بچتے رہو تو جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ہم ان کا کفارہ کرتے رہیں گے، معاف کرتے رہیں گے، اور پھر تمہیں بہت باعزت جگہ جنت میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ تو یہ جو فرمایا کہ میں نے ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیا، اس کے ایک ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جو صغیرہ گناہ انہوں نے کیے تھے وہ سارے کے سارے میں نے معاف کر دیے، اور نہ صرف یہ کہ معاف کر دیے بلکہ ہر صغیرہ گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھی معاف کرنے کے بعد، ان کے سیئات کو حسنات سے بدل دیا۔ اگر 100 صغیرہ گناہ کیے تھے تو اس کے بدلے میں 100 نیکیاں لکھی، تو ان کے سیئات کو حسنات سے بدل دیا۔ ایک معنی تو اس کے لیے ہے، لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس کے ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ ہے
کہ در حقیقت جو یہ عبادتیں انجام دے رہے تھے یہ بھی حقیقت میں غور کرو تو سیئات پر مشتمل. ارے نماز جب پڑھی تو نماز کیا اس طرح پڑھی جیسی پڑھنی چاہیے تھی؟ روزہ اس طرح رکھا جیسے روزہ رکھنا چاہیے تھا؟ بے شک تراویح پڑھی لیکن اس طرح پڑھی کہ دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے. حافظ پڑھ رہا ہے تو تیزی میں پڑھتا جا رہا ہے اور سننے والا اس کو سنتا جا رہا ہے. نہ الفاظ کی طرف دھیان ہے، نہ معنی کی طرف دھیان ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہے. بس ایک 20 رکعتوں کی گنتی ہے جو پوری کر لی ہے. یہ ہوا نا جو خشوع کے ساتھ یہ جو ہے قیام رمضان یہ تراویح یہ در حقیقت ایک قیام اللیل کا حصہ ہے. اور قیام اللیل جو ہے وہ در حقیقت اپنے بارگاہ الہی میں حاضری کے لیے حاضری کا ایک طریقہ ہے. اور اس کا حق یہ ہے کہ آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے کہ بارک تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یا بارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن کر لی پڑھ لی تراویح 20 رکعتیں پڑھ لی، دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے، کچھ تھکن محسوس ہو رہی ہے، گنتی گن رہے ہیں کہ کب کتنی رکعتیں ہوئی کتنی باقی ہیں. تو یہ اس طرح پڑھی نہیں پڑھی تو اگر غور کرو تو یہ نماز جو ہے یہ حقیقت میں حسنہ نہیں تھی بلکہ سیئہ تھی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور دل و دماغ کہیں اور. اگر کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ، کسی صاحب اقتدار کے دربار میں جاؤ اور وہ تمہاری طرف متوجہ ہے اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے، تم کو بھی ہاتھ ہلا رہے ہو، کبھی پاؤں ہلا رہے ہو، کبھی اپنے تھکن کا اظہار کر رہے ہو، تو یہ در حقیقت بے ادبی ہے، گستاخی ہے اس بادشاہ کی صاحب اقتدار کی. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو نمازیں بھی پڑھی گئی وہ حقیقت میں کیا تھی؟ وہ ان کے اندر سیئات بھری ہوئی تھی. طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں، بعض اوقات ناجائز خیالات بھی آ رہے ہیں، فوج خیالات بھی آ رہے ہیں اور اس طرح نماز پڑھی جا رہی ہے. حقیقت میں تو یہ سیئات کے قبیل سے سیئات سے بھری ہوئی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرماتے ہیں کہ آج کیونکہ بہرحال ان کو میں نے جو کام سونپا تھا اپنی حد تک انہوں نے کیا، اگرچہ اس طرح نہ کیا جیسا کرنا چاہیے تھا، تو ان کی ان سیئات کو بھی میں حسنات ہی بنا دوں گا. اس نماز کو نماز ہی قرار دوں گا، اس روزے کو روزہ ہی قرار دوں گا، اس قیام کو قیام ہی قرار دوں گا، باوجود ہے کہ یہ حقیقت کے کہلانے کا مستحق نہیں تھا. تو ان کی ساری سیئات کو بھی میں حسنات سے تبدیل کر دوں گا، اپنے فضل و کرم سے تبدیل کر دوں گا بس. اور پھر ان سب کو معاف کر کے دے دوں گا اپنے پاس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کرم فرمائے ہیں، رمضان عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی، ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرمایا، ان کو حسنات سے لکھ دیا اور مغفرت فرما دی. تو ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ عید کی خوشیاں در حقیقت انعام ہیں. در حقیقت یہ جو ہے وہ اس بات کی خوشی ہے کہ الحمدللہ ہم بخشے بخشا ہے. اور چونکہ اعلان فرما دیا گیا ہے تو کوئی معاذ اللہ بہلانے کی بات تو ہے نہیں کہ میں بہلانے کے لیے کہہ دیا کہ اللہ فرمانا تمہارے سیئات کو بھی حسنات سے بدل دوں گا. یہ بہلانے کی بات تو نہیں. جب بہلانے کی نہیں ہے تو یقین کرو اس بات کا، یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور اپنے فضل و کرم سے ہمیں مغفرت کرنے والوں میں شامل مغفرت ہونے والوں میں شامل فرما لیا. ایک نئی زندگی عطا فرما دی، ایک حیات تازہ عطا فرما دی اس رمضان کے بعد اور اس عید کے بعد. لیکن ایک عجیب قرآن کریم کا انداز ہے کہ جہاں قرآن کریم نے روزوں کا ذکر فرمایا اور رمضان کے روزے پورے کرنے کا ذکر فرمایا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
پہلے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، کوئی تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. اور پھر فرمایا ولتکملوا العدہ، تاکہ گنتی پوری کر لو روزوں کی، 30 یا 29 روزے جو تمہارے ذمہ فرض کیے گئے ہیں ان کی گنتی تم پوری کر لو. اور یہ بھی بڑا معنی خیز بات ہے کہ گنتی پوری کر لو، یعنی روزوں کی حقیقت تو کیا تمہیں حاصل ہوگی. روزہ تو وہ ہونا چاہیے تھا کہ جو غیر اللہ کے خیال سے خالی ہو، جو غیر اللہ کی طرف توجہ سے خالی ہو. لیکن تم جیسے کیسے رکھ لو، کھانے پینے سے پرہیز کر لیا، جن چیزوں سے منع کیا تھا اس سے پرہیز کر لیا، چلو ہم وہ روزہ تمہارا قبول کر لیں گے، گنتی پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے کہ اس نے ہدایت کی ہے تمہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، شکر کرو. یہ سب کہنے کے بعد اگلی جو آیت لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ عجیب ہے اس موقع پر. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تم سے پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. یہ کیا بات فرما دی رمضان کے روزوں کے انتہا پر؟ یہ کیا بات فرما دی کہ میں ان سے قریب ہوں؟ ان سے جب وہ پوچھا تو کہتے ہیں میں قریب ہوں. کیا مطلب؟ کہ رمضان کے گزرنے کے بعد یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اللہ میاں کہیں دور چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل میں بیٹھے ہیں تمہارے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے. لہذا یہ نہیں ہے کہ رمضان میں تو قریب ہیں اور رمضان کے بعد دور ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کے بعد بھی میں اتنا ہی قریب ہوں تمہارے جتنا رمضان میں تھا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ تم ذرا میرے قریب آ گئے تھے رمضان میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دور چلے جاؤ رمضان کے بعد. دوری اگر ہوتی ہے تو تمہاری طرف سے ہوتی ہے، میری طرف سے تو قرب ہی قرب ہے. اگر دوری ہوتی ہے تو تمہاری طرف سے ہوتی ہے. تم بہت دور بھٹکے چلے جا رہے تھے، میں نے رمضان کے اندر تم کو قریب آنے کا موقع فراہم کر دیا، قریب آ گئے تھے. اب ایسا نہ ہو کہ جو قرب تمہیں حاصل ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تم ہوئے تھے، تو اب تم دور چلے جاؤ. اور جس طرح میرا تصور، میرا خیال، میرا ذکر، میرا فکر رمضان میں تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے دل سے مٹ جائے اور تم کسی اور دھندے میں لگ کر مجھ سے غافل ہو جاؤ. اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوں، تم دور نہ چلے جانا. اللہ اکبر. دوری جو کچھ ہوتی ہے وہ ہماری طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو قریب ہے. دوری ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ ہم غافل ہو گئے، ان کے ذکر سے غافل ہو گئے، ان کی فکر سے غافل ہو گئے، ان کے خیال سے غافل ہو گئے. یہ غفلت ہماری طرف سے آتی ہے، ورنہ وہ تو قریب ہی ہے. میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یا جب کہ تو میرے پاس ہے. میرے والد ماجد رسول اللہ کے شعر ہے کہ میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یا جب کہ تو میرے پاس ہے. میں چاہے کتنا بھی دور چلا جاؤں تو میرے پاس ہی رہتا ہے، لیکن میرا کام اتنا ہے کہ دور جانے کے بعد میں لوٹ آؤں اور لوٹ کر تمہارے قرب کا احساس پیدا کر لوں. اے اللہ تیرے قرب کا احساس پیدا کر لوں. اور وہ قرب کا احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر سے. ٹھیک ہے رمضان کے اندر روزہ رکھتے تھے، اب روزے کو فرض نہیں ہے، کھاؤ پیو، لیکن کھاؤ پیو اس طرح کہ یہ سوچ کر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کر کے کھاؤ. جو کچھ تمہارے مباحات ہیں اور مباحات کے اندر تمہیں کوئی لذت حاصل ہو رہی ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرو اس کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سمجھ کر کھاؤ. یا اللہ یہ آپ کی عطا ہے، میں آپ کی عطا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عطا کیا. حدیث میں آتا ہے کہ جب کھانا سامنے آئے، ایک تو دعا ہوتی ہے نماز کھانے کی، وہ
جو کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ایک دعا تو یہ ہے. لیکن ایک دعا ہے جو کھانا کھاتے وقت، جب کھانا سامنے آئے تو اس وقت کیا کہے بندہ؟ اللہم لک الحمد علی ما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوت. اے اللہ، یہ جو کچھ کھانا آپ نے عطا فرمایا، مجھے رزق عطا فرمایا، میں اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی قوت کے، اپنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو حاصل کر سکتا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. تو بندہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی عطا ہے، جب آپ کی عطا ہے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ کہہ کر کھا لیا، الحمدللہ غفلت دور ہوئی اللہ تعالیٰ کے سے دور جانے کا کے بجائے تم اللہ تعالیٰ کے قریب آ گئے. تو بھائی اس رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی. اس نئی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ حاصل کیا رمضان المبارک کے اندر، اس کا جو کچھ قرب حاصل ہوا وہ کہیں کھو نہ جائے، وہ کہیں کھو نہ جائے. خوشیوں میں، تفریحات میں، مجلسوں میں وہ کہیں کھو نہ جائے، وہ محفوظ رہے. اور اس کا راستہ یہ ہے کہ اگر پہلے الحمدللہ رمضان کے اندر جماعت سے نماز کی توفیق ہو رہی تھی تو اب بھی جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے. نہ صحیح 20 رکعتیں، لیکن جو فرض ہیں وہ مسجد کے اندر آ کر ادا ہوں. پہلے اگر رمضان کے اندر اس بات کا اہتمام ہو رہا ہے رمضان ہے، روزہ ہے، منہ سے جھوٹ نہ نکلے، تو بھائی جھوٹ تو اب بھی نہ نکلنا چاہیے. اگر یہ خیال تھا کہ رمضان روزہ ہے لہذا غیبت نہ ہو، تو اب بھی غیبت سے بچنے کا اہتمام ہو. اگر رمضان کے اندر کئی پارے تلاوت کر رہے تھے تو نہ صحیح کئی پارے، لیکن تھوڑی تلاوت روزانہ ہو، کوئی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت سے خالی نہ جائے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کی فکر کی سے آدمی بندہ خالی نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب، ایسے طریقے مہیا فرما دیے ہیں اپنی رحمت سے کہ اگر آدمی ان کا اہتمام کرے تو یہ جو تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، محبت کا جو تعلق پیدا ہوا اس رمضان کے اندر، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کا تحفظ ہو جاتا ہے. اس کے تحفظ کا سامان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی عطا فرمائی ہے. فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور حدیث قدسی میں ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ تنہائی میں ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تنہائی میں اس کا ذکر فرماتے ہیں. اور اگر مجمع میں ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجمع میں، یعنی ملائکہ کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں. ارے گنگا، حقیر کا گنگا، اس کی کیا حیثیت، کیا حقیقت کہ وہ مالک الملک والملکوت اس کا ذکر کرے، لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جب وہ ہمارا ذکر کرتا ہے. اور وہ ذکر اس طرح بھی ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جتنے بھی اذکار ہیں وہ بھی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار اور اس پر شکر ادا کرتے رہنا. جو کچھ بھی نعمت میسر ہو، چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی ہو، تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا اور اپنی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی خوگر بننا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں، ہر وقت مانگتا رہوں. یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہے قریب، لیکن بندہ قریب ہوتا ہے ان راستوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے تو پھر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر لیتی ہیں. کسی زمانے میں اس غرض کے لیے کہ دنیا کی محبت سے انسان کا دل خالی ہو،
اور اللہ جل جلالہ کی محبت اس میں آ جائے، اس غرض کے لیے بڑے بڑے ریاضتیں، بڑے بڑے مجاہدے کرنے پڑتے تھے. خانقاہیں تھیں، ان کے اندر لوگ جا کے رہتے تھے اور مجاہدے کرتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے، تب جا کر یہ مسئلہ حل ہوتا تھا اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش ہوتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے حقیقت میں تصوف اور طریق کی تجدید فرمائی اور ہم جیسے کمزوروں کے لیے ایسے راستے تجویز فرمائے کہ جو بڑے بڑے مجاہدوں اور ریاضتوں سے جو چیز حاصل ہوا کرتی تھی وہ تھوڑے تھوڑے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اب کہاں جاؤ گے کہ ان صوفیاء کرام کی طرح کے مجاہدے کرو، اس کی طرح ریاضتیں کرو، لیکن ایسے چٹکلے تمہیں بتا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اب اس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق مقصود تھا وہ حاصل ہو جاتا. اور وہ یہی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں، دنیا ہی کے کام، عادت ڈالو اس بات کی کہ چھوٹی سی بھی حاجت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو اور دل میں کر لو، زبان سے کر لو، زبان سے نہیں دل میں کر لو. یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، میری گرمی دور فرما دیجیے. یا اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اچھا کھانا کھلا دیجیے. یا اللہ یہ گھر کے اندر بچوں کو دیکھوں گا، ان کو خیرات سے رکھیے. یا اللہ میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں، سواری مجھے اچھی دلوا دیجیے. سواری میں بیٹھ گئے، یا اللہ آفت کے ساتھ منزل پر پہنچا دیجیے. یا اللہ یہ ٹریفک کا ہجوم ہے، اس سے مجھے آفت کے ساتھ نکال دیجیے. مانگتے رہو، منگتے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر زندگی گزارو. جو مرحلہ بھی درپیش ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو اور اس سے مانگو گے. جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھے گا. کیونکہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے. ہر دعا چاہے وہ دنیاوی مقاصد کے لیے ہو، یا اللہ مجھے رزق دے دیجیے، یا اللہ مجھے روزگار دے دیجیے، یا اللہ مجھے صحت دے دیجیے، اپنے دنیاوی مقصد کے لیے مانگ رہے ہو لیکن ہے عبادت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھ سے مانگ رہے ہو، میں تمہیں اس کو عبادت بنا دوں گا، اس کے اوپر اجر لکھوں گا. مانگتے رہو. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ بندوں کے لیے سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہی بات سکھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کہ تم مانگتے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی ہر حاجت پیش کر کے مانگتے رہو. یہ دیکھو کر کے دیکھو، زبان سے کہہ دینے کی بات نہیں ہے، لیکن جب آدمی عادت ڈال لے تو پھر دیکھو کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا. جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نواز دیں گے. شکر گزار بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسانی کا راستہ رکھا. اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ساری اگر دیکھو تو پہلی 3 آیتیں ہیں وہ شکر پر مشتمل ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کا شکر. اور باقی 3 آیتیں جو ہیں وہ دعا پر مشتمل ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آخری. تو یہ دعا ہے. تو خلاصہ سارے قرآن کا ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے تو 2 چیزوں کا اہتمام کر لو. میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور مجھ سے اپنی حاجتیں مانگو تو میرے قریب ہو جاؤ. تو ہمارے عزت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہمارے حضرت ہمارے شیخ حضرت عارف حضرت اللہ تعالیٰ
ہر مجلس ان کی ان دو چیزوں کی تاکید پر مشتمل ہوتی تھی. اتنا مرتبہ تکرار فرمایا، اتنی مرتبہ یہ بات فرمائی، اتنی مرتبہ کہ کانوں سے اٹھ کر پھر دل میں اتر گئی. اذا تکرر علی السمع تکرر فی القلب. وہ کبھی فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے ہوگے کہ میں ایک ہی بات بار بار کہتا رہتا ہوں. ارے قرآن کریم کو دیکھو، اس میں ایک ہی بات کتنی مرتبہ بار بار فرمائیے لگا رہے. اس لیے فرمائیے تاکہ صرف اتنی نہ ہو کہ بات کہی گئی اور کانوں تک پہنچی اور ایک کان سے داخلی دوسرے کان سے نکل گئی، بلکہ اس لیے کہ دل میں پیوست ہو جائے. اور پیوست ہوتی ہے کثرت سے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ سنتے رہتے تھے، لیکن جب اتنی بار سنا کہ دل میں بیٹھ گئی بات، تو الحمدللہ کچھ توفیق بھی ہوگی اس کی وجہ سے، کچھ عادت بھی پڑنے لگی. ہمارے فرماتے ہیں کہ اگر باقاعدہ تم عبادت کرنے جاؤ، نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو، سجدہ کرو، رکوع کرو، ہے ہی عبادت بڑی عادت دیکھی، لیکن دیکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ وہی تم عبادت کر رہے ہو، اور تم نے دل ہی دل میں اپنے اللہ سے رشتہ جوڑا ہوا ہے. یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ آپ نے یہ نعمت دی ہے میں اس کو شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ آپ نے یہ نعمت دی ہے. دل یہ کہہ رہا ہے بار بار، دل اس میں لگا ہوا ہے. چاہے دنیا کے کام بھی کر رہے ہو، لیکن دنیا کے کام میں بھی تو حاجت پیش آتی ہے، مانگو. دنیا کے کام میں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، شکر ادا کرو. تو یہ چیز ایسی ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں. ہمارے فرماتے تھے کہ دل میں کہہ دیا اللہ آپ کا شکر ہے یہ کام ہو گیا، دل میں کہہ دیا اللہ یہ کام کرا دیجیے، کسی کو پتا بھی نہیں چلا. اور نہ جانے کیا سے کیا ہو گیا. حضرت والا کا جملہ یہ تھا کہ کیا سے کیا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا رشتہ جڑ گیا. یہی وہ بات ہے کہ حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خاص خلفاء میں سے تھے. اپنے زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے، انگریزی خاں تھے، کوئی باقاعدہ عالم بھی نہیں تھے، لیکن حضرت والا کے صحبت نے ان کو ایسا کچھ بنا دیا تھا کہ بڑے بڑے علماء بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکیں. اور حضرت کے بڑے چہیتے، محبوب، لاڈلے مرید بھی تھے، اور بعد میں حضرت نے خلافت بھی عطا فرمائی. حضرت کی سوانح حیات بھی انہوں نے مرتب کی ہے اشرف السوانح کے نام. شاعر بہت بڑے بلا کے تھے، بڑے شاعر تھے، اور شعر بڑے اعلیٰ درجے کے فرماتے تھے. دیوان ان کا چھپا ہوا ہے کشکول مجذوب کے نام. تو حضرت والا کے ہاں صحبت میں جو چیز حاصل ہوتی تھی اس کو ایک شعر میں بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں حضرت کے پاس نہیں آیا تھا تو اس وقت تک پتہ نہیں دین کو کیا سمجھے ہوئے تھا کہ کتنی بڑی دین جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے اور بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. لیکن حضرت کے پاس آ کر یہ باتیں سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا. تو اس کو انہوں نے ایک شعر میں کہا، فرمایا کہ وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے. میں جا رہا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے، میں تو اس خیال سے چلا تھا کہ پتہ نہیں کیا تو کچھ مدارس کیا کرنے ہوں گے، کیا کیا مسائل سے گزرنا پڑے گا، لیکن وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے. میں جا رہا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے. تو اگر یہ دل میں اپنے دل کو ذرا سا متوجہ کر لو اللہ جل جلالہ کی طرف، کوئی لمحہ انسان کا خالی نہیں ہے جس میں انسان کے دل میں کوئی خیال نہ آ رہا ہو. ہے کوئی خالی؟ کوئی لمحہ خالی نہیں. خیالات کی ایک رو ہے جو چل رہی ہے، مگر وہ رو چلی ہوئی ہے اس طرح کہ غفلت میں اللہ تعالیٰ سے غفلت میں خیالات کی رو چل رہی ہے. اگر اس خیالات کی رو کو تم اپنے اب مالک کے ساتھ تعلق کی طرف موڑ دو، یہی کر کے
کہ مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر کر کے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار کر کر کے یہ مانگتے رہو، تو یہ خیالات کی رو جو ہے مڑ بھی جاتی ہے، اور جب مڑ جاتی ہے تو پھر وہ بات ہوتی ہے کہ وہ اتنے سے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، میں جا رہا تھا دور کا سامان کیے ہوئے۔ اللہ، اور یہ بات الحمدللہ اسلاف سے چلی آ رہی ہے۔ ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں خواجہ بیدل، فارسی کے شاعر تھے، تو انہوں نے بھی تقریباً یہ بات کہی کہ ستمست اگر حوست کشد کے بسیر سر و سمندرا، تجھے غنچ کم نہ دمی گئی در دل کشا در وہ چمندرا۔ کہتے ہیں کہ یہ بڑی سچی بات ہے اور بڑے ظلم کی بات ہے کہ تو سیر کرنے کے لیے باغوں میں اور چمن کے اندر جاتا ہے، سیر کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، کہ فلاں باغ بڑا شاندار ہے، پھول بہت اچھے ہیں، اس میں مناظر بڑے حسین ہیں۔ ارے اگر تیرے اوپر دل کا باغ کھل جائے تو ساری دنیا کے باغات اور ساری دنیا کے حسین مناظر اس کے آگے ہیٹ ہیں۔ تو ستمست اگر حوست کشد کہ بخیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی، تو اگر اپنے آپ کا جائزہ لے تو تیری حیثیت جیسے ایک پھول کی کلی ہوتی ہے نا، وہ کلی بند ہوتی ہے اور پھر وہ کھل کر پھول بن جاتی ہے، تو تیرا دل بھی غنچے کی طرح ہے، اس وقت بند ہے، لیکن اگر تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کھولے گا تو یہ پھول بن جائے گا۔ تو سر و سمندرا، تو تیری ساری دل جو ہے یہ خود باغات کے اور مناظر کے قائم مقام ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کے فکر سے، اس کی یاد سے۔ تو جب آدمی اس میں محو ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا ہو جاتا ہے دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یہ کسی اپنے دنیا کے کام میں مصروف ہے اور اس کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے اپنے مالک سے۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عشاق میں سے تھے، یعنی مرید تو تھے ہی، خلیفہ بھی تھے، لیکن عشاق میں تھے۔ اور میں نے جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو میرے استاد تھے حضرت مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، ان کے مجلس میں جایا کرتے تھے۔ تو جب وفات ہو گئی تو وفات کے بعد وہ تشریف لائے، تو اس وقت حضرت مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں آج تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں جو شاید تمہیں پہلے معلوم نہ ہو، وہ یہ کہ میں تمہیں وہ ہیئت کر کے دکھاتا ہوں جس ہیئت سے آپ کے والد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے باقاعدہ نقل اتار کر بتایا، اور اس طرح بتایا کہ اب میں بھی اس کے نقل نہیں اتار سکتا، کہ وہ اس طرح بیٹھتے تھے محویت کے عالم میں کہ چہرے کے اوپر ایک حیرت اور ایک شوق اور ایک عجیب و غریب جیسے مجذوبانہ سی کیفیت ہوتی ہے، اس طرح کہ حضرت چہرے کو تکتے رہتے تھے اور باتیں سنتے رہتے تھے، اور ایسے کر کے انہوں نے منظر دکھایا کہ یہ ان کے عشق کا عالم تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، دونوں کے درجات بلند فرمائے۔ تو وہ ایک ایک چیز کو حضرت کی دیکھتے تھے، کس طرح عمل کر رہے ہیں، کس طرح بات کر رہے ہیں، کس طرح۔ تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں میرے والد رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں خانقاہ سے حضرت کے گھر جا رہا تھا حضرت کے ساتھ۔ عام طور سے حضرت والا کے ہاں بڑے اصول قواعد ہوا کرتے تھے، ان اصول قاعدوں میں سے بھی تھا کہ جب میں جاؤں خانقاہ سے گھر جاؤں تو کوئی میرے ساتھ نہ چلے، نہ کوئی میرا سامان اٹھائے، بس اگر یہاں جو کچھ بات کرنی ہے کر لے، اس کے بعد مجھے مخلہ بالطبع چھوڑ کر چلا جائے، میں تاکہ تنہا جاؤں۔
گھر جاتے تنہا جاتے, نہ کوئی ساتھ چل رہا ہے, نہ کوئی سامان اٹھانے والا ہے. یہ جو پیروں کا انداز ہوتا ہے کہ جب پیر صاحب چل رہے ہیں تو پورا ایک لشکر بھی ساتھ چل رہا ہے, اور وہ یہ کچھ نہیں تھا, تو اکیلے جایا کرتے. لیکن کبھی کبھی کسی کو خصوصی اجازت سے ساتھ رہنے کی اجازت, کوئی اگر اجازت لے لے کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ گھر تک چلا جاؤں, تو حضرت فرما دیتے ٹھیک ہے, کسی کو خاص اجازت. تو حضرت والد صاحب کا فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اجازت دی اور حضرت کے ساتھ چلا گھر تک. چلتے چلتے راستے میں حضرت نے اپنے جیب سے ایک پرچہ نکالا اور قلم نکالا اور اس کے اوپر کچھ لکھا اور لکھ کر جیب میں ڈالا. خاموش چل رہے ہیں, والد صاحب کچھ خاموش ہیں, حضرت خانو بھی خاموش. اور اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ خاموش رہنے میں بھی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا دیتے ہیں. دینے والے تو وہ ہیں, کوئی شیخ کیا دے سکتا ہے, کوئی استاد کیا دے سکتا ہے, لیکن جب کوئی بندہ قلب کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھتا ہے یا چلتا ہے تو خاموشی میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. خیر, تو چل رہے تھے خاموش سے, جب یہ کام کیا تو پوچھا مولوی شفیع, دیکھا سمجھے میں نے یہ کیا ہوا, کیا کام ہوا؟ تو حضرت والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فرما دیں کیا بات ہے. تو فرمایا کہ میں نے دل اور دماغ کا بوجھ کاغذ پر منتقل کر دیا. یعنی ایک کام یاد آیا تھا کہ یہ کام کرانا ہے, کسی وقت کرنا ہے یا کرانا ہے, تو وہ دماغ میں تھا, دل میں تھا, اس کو میں نے کاغذ پر منتقل کر کے رکھ دیا. یعنی اگر یہ نہ لکھتا تو دماغ پر وہ چکر لگاتا رہتا اور دل میں چکر لگاتا رہتا کہ فلاں وقت یہ کام کرنا ہے, فلاں وقت یہ کام کرنا ہے, تو اس کو میں نے کاغذ پر منتقل کر دیا. تو فرمایا کہ دل تو اللہ میاں نے ایک ہی کے لیے بنایا ہے, دل تو ایک ہی کے لیے بنایا ہے. اس میں یہ مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کے افکار جو ہیں یہ اس کے رہزن ہیں, دل کے لیے رہزن ہے. لہذا میں نے اس کو اس طرح منتقل کر. دل تو ایک ہی کے لیے بنایا ہے, دل اسی طرح مشغول ہونا چاہیے. تو یہ سکھا دیا کہ چلتے پھرتے بھی اگرچہ خاموش ہے, بظاہر ذکر بھی نہیں زبان سے ہو رہا, لیکن دل مصروف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ, اس کی نعمتوں کے استحضار میں, اس کے اوپر شکر ادا کرنے میں, اپنے حاجات اس کے سامنے پیش کرنے میں, اس کے جلال و جمال میں, اس کے جلال و جمال میں دل مصروف ہے. اور پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کا شعر یاد آ گیا. کسی مفہوم کا شعر حضرت والد صاحب, حضرت کے خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کا اپنا شعر ہے, بڑا عجیب شعر کہ تیرا جلال تیرا جمال ہے, تیرا خیال ہے تو ہے. تیرا جمال ہے, تیرا خیال ہے تو ہے, مجھے یہ فرصت کاوش کہ کیا ہوں میں, مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں. تیرا جمال ہے, تیرا خیال ہے تو ہے, مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں. جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دیں. تو دیکھنے میں بظاہر دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ کوئی نہ عبادت ہو رہی ہے نہ کوئی کام ہو رہا ہے, لیکن دل مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں, اس کے فکر میں, اس کے جلال میں, اس کے جمال میں, اس کی کبریائی میں, اس کی نعمتوں میں, اس کے انداز عطا میں دل مشغول ہے. تو میں نے اپنے حضرت شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے اسے سنا, فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے نے مجھ سے فرمایا, یعنی میرے شیخ حضرت عارف قدس اللہ, کہ اب تو کچھ یوں لگتا ہے ہر بات میں کہ جیسے فرما رہے ہو اب یہ کر لو, اب یہ کر لو, اب یہ کر لو.
ایسا لگتا ہے کہ یوں فرما رہے ہیں کہ اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، یہ کیا کر لو۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے انہیں کے ذکر سے ہو رہا ہے، انہیں کے فکر سے ہو رہا ہے، انہیں کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام، اس صورتحال تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر بندہ بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ میاں تو قریب نہیں ہے، لیکن بندہ اس طرح قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو اس وقت حضرت پڑے ہوئے ہیں بستر پر، بستر علالت پر ہے، اور کبھی کوئی آ کے دوا پلا رہا ہے، کبھی کوئی خدمت کرنا چاہ رہا ہے، بار بار کوئی آدمی آ رہے ہیں۔ تو ایک موقع پہ فرمایا کہ ارے بھائی، ایک مشغول آدمی کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ ایک مشغول آدمی کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ وہ تو بستر پہ لیتے ہیں، بیمار ہیں، نہ کوئی عمل کر رہے ہیں، نہ کوئی زبان بھی خاموش ہے، تو ہمارے مشغول آدمی کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ تو یہ شغل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے کہ تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہو۔ یہ چیز حاصل ہوتی ہے مشق سے، اپنے خیالات کی رو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیرنے سے یہ چیز الحمدللہ حاصل ہو جاتی ہے، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پہلے یہ ہوتا ہے کہ مدتوں تک خیال ہی نہیں آتا تھا، نہ کسی دعا کا خیال آ رہا ہے، نہ کسی اپنی دھن میں مست ہیں، اپنے دنیا کے کاموں کے اندر یہ کر لوں وہ کر لوں، اللہ میاں کی طرف دھیان نہیں ہے۔ لیکن جب کسی اللہ والے کی رہنمائی سے توجہ ہوتی ہے تو پھر آنے لگتا ہے خیال، لیکن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی لگا رہے اور کوشش نہ چھوڑے، اور جب بھی کبھی غفلت ہو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کی طرف، خود سے مانگنے کی طرف متوجہ ہو جائے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کثرت سے آنے لگتا ہے، دوسرے خیالات کم اور یہ خیالات زیادہ۔ اور ایک مرحلہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو عطا فرما دے، وہ آ جاتا ہے کہ وہی زیادہ غالب رہتا ہے۔ جب کوئی ہوتا ہے محض بدرجہ حاجت کسی اور طرف دھیان چلا گیا، ورنہ دل وہاں پر، دل بیار و دست بکار، ہاتھ سے تو کام ہو رہا ہے لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک باتیں تو بنا دی میں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو اپنا حال بھی بنا دے اور مقام بھی بنا دے کہ اپنی رحمت سے وہ ہم نے جس طرح وہ قریب ہے ہمارے، تو اسی طرح ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے قریب ہو جائیں، اس کی فکر سے قریب ہو جائیں۔ تو بھائیوں، ایک تو اس رمضان کے گزرنے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں گیا تم سے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میرا جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، اسے یعنی قبول کرتا ہوں۔ یہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ اشارہ اس طرف فرمایا جا رہا ہے کہ میں تو قریب ہوں ہی تمہارے قریب آنے کا راستہ یہ ہے کہ مجھے پکارو، تمہارے مجھ سے قریب آنے کا راستہ یہ ہے کہ مجھے پکارو، پکارتے رہو، مانگتے رہو۔ تو اس نئی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایک تو اب اپنا نظام الاوقات بنا، نظام الاوقات ایسا بنے کہ جس کے اندر ہر چیز کا حق ادا ہو سکے۔ رمضان میں بہت سارے کام سے پوچھ ڈال دیے تھے، اپنی ذمہ داریاں نہیں تھی،
گرم کرتی تھی وغیرہ وغیرہ. اب ذمہ داریاں بھی ہیں, کام بھی کرنے ہیں. تو نظم اوقات پر, ایسا نظم اوقات کہ جس میں ہر چیز کا حق ادا ہو, اس کے وقت پر ادا ہو. اور بھائی نظم اوقات بنانے وقت اپنی ساری ضروریات, ساری حاجات کو سامنے رکھ, ساری ضروریات حاجات کو سامنے رکھ کر اپنی سہولت کے ساتھ, جو سہولت کے ساتھ کام ہو سکے اس کا بنا. اس نظم اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کا, مثلا نمازیں تو الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں سبھی الحمدللہ پڑھتے ہیں, اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام ہو. اور صبح کو فجر کے بعد کچھ تھوڑا سا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے حاصل ہو جائے, کہ اس میں کچھ تلاوت ہو قرآن کریم. رمضان میں ماشاءاللہ بہت تلاوت کرتے تھے, اب اتنی نہیں, لیکن روزانہ ہو, چاہے وہ آدھا پارا ہو, مشغول آدمی کم کر لے لیکن چھوڑے نہیں, کوئی دن بھی خالی نہ جائے تلاوت. کچھ وقت جو ہے وہ مناجات مقبول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں, ان کو مانگنے کا اہتمام. تیسرے تسبیحات, کچھ تسبیحات, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور استغفار اور درود شریف. یہ 4 تسبیح سے شروع کریں, اللہ تعالیٰ کر دے تو پھر اس میں اور اضافہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن صبح کو شروع کے وقت میں یہ, جب تک یہ کام نہ ہو جائے اس وقت تک کسی اور کام میں نہ لگے. اگر کسی شخص کو حالات کے لحاظ سے اس وقت مشکل ہے کسی وجہ سے, تو کوئی اور وقت مقرر کرے. لیکن جو وقت جس کام کے لیے مقرر کیا, ہر صورت میں اس وقت وہ کام کرے, چاہے سستی آ رہی ہو, چاہے کاہلی ہو رہی ہو, کچھ ہو, سستی کا مقابلہ کرے, کاہلی کا مقابلہ کرے اور کرے, اس کو زبردستی کرے اپنا, اور اس اوقات کے مطابق زندگی گزارے. اور بھائی چلتے پھرتے عادت ڈالیں, سوچے, مثلاً کسی کو خالی بیٹھے تو سوچے کہ میں کیا کیا دعائیں مانگوں اللہ سے, کیا کیا مانگ سکتا ہوں, جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو کیا حاجت ہوتی ہے, اس وقت کیا مانگنے چاہیے, جب اور آگے بڑھوں گا تو کیا مانگنا چاہیے. یہ اس کے دماغ میں فہرست بنا, اور اس کے لیے عادت ڈالنے کی کوشش. جو بندہ اس کی کوشش کرتا ہے, عادت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ڈلوا دیتے ہیں اور یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. اور پھر کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں یہ بھی کہ جو تکیہ کلام کے طور پر دل میں بار بار آتے ہیں, تو اس میں کوئی ایک جملہ منتخب کر لو جو جب بھی خالی ہو تو دماغ وہ جملہ بول رہا ہو, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر, یا اللہ میرے قریب, یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما, یا اللہ مجھے اپنی رضا کی زندگی رکھ. ان میں سے کوئی ایک جملہ منتخب کر کے یہ سمجھ لو کہ یہ اس کی رٹ لگانی ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دماغ میں یہ جملہ گھومتا رہے, گونجتا رہے. جتنا جتنا یہ کرو گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے. بس بھائی اس طرح اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ میں قریب ہوں, تم دور چلے جاتے ہو, اب دور مت جانا, اب میرے قرب سے فائدہ اٹھانا, اب میری طرف آ جانا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس پکار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أمر المستجيبين يا مجيب دعوة المستردين یا اکرم الاکرمین، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آپ نے رمضان عطا فرمایا اس پر آپ کا شکر، اے اللہ اس میں جو کچھ عمل کی توفیق عطا فرمائی اس پر آپ کا شکر۔ یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی اپنے یا اللہ ہم اس سب پر استغفار کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں۔ یا اللہ اپنے رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ نے جو وعدہ فرمایا کہ میں ان کے سیئات کو حسنات سے بدل دوں گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے استحقاق کے بغیر ہمارے حق میں بھی اس کو پورا فرما دیجیے، ہماری سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے۔ یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ نئی حیات نئی زندگی آپ نے عطا فرمائی، رمضان کے بعد حیات تازہ عطا فرمائی۔ یا اللہ اس حیات تازہ میں ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ یا اللہ اپنے رضا کی زندگی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے خیالات ہماری امنگیں ہماری آرزوئیں یا اللہ اپنی طرف متوجہ فرما دیجیے۔ یا اللہ گناہوں سے معصیتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ حفاظت نہیں فرمائیں گے تو ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجیے۔ اللہم لک العتبى حتی ترضى، اللہم لک العتبى حتی ترضى، اللہم لک العتبى حتی ترضى، اللہم واقعتاً کواقع الولید۔ یا اللہ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، یا اللہ اس طرح ہمیں اپنے گناہوں سے بچا لیجیے، معصیتوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ اپنا قرب عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ذکر و فکر کو اپنی طرف موڑ دیجیے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رضائے کامل کی زندگی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی رضائے کامل کی زندگی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی رضائے کامل کی زندگی عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی ہر طرح کی معصیتوں و منکرات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اللہم یا ارحم الراحمین وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا